बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई नज़्म हमद को मुकम्मल किया था और आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर की दरसी किताब उसकी दूसरी नज़्म नात को शुरू करने जा रहे हैं। नात नज़्म की ऐसी किस्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर नबी अकरम साहिब लौलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना, तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए। ये नज़्म नात ये हफ़ीज़ ताइब ने लिखी है जो 14 फरवरी 1931 में गुजरांवाला में पैदा हुए। आपके इल्म में है कि जब भी हम कोई सबक पढ़ते हैं, कोई नात पढ़ते हैं, तो मैं कोई नज़म पढ़ते हैं या गज़ल पढ़ते हैं, तो जो भी उनका शायर होता है मैं या मुसन्निफ़ होता है तो मैं उसका तारुफ़ इब्तदाई तौर पर ज़रूर करवाता हूँ। तो बिल्कुल उसी तनाजुर में हम इसका भी तारुफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नात नज़म लिखी गई, इस नज़म के जो शायर हफ़ीज़ ताइब हैं, हफ़ीज़ ताइब कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनके क्या बड़े कारनामे थे जिनकी वजह से इस नात को दरसी किताब का हिस्सा बना दिया गया। अजीज़ तलबा, ये 14 फरवरी 1931 में गुजरांवाला में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम हाजी चरागुद्दीन था। इन्होंने इब्तदाई तालीम गुजरात से हासिल की, FA तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद MA की तालीम हासिल की तो वो MA इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। सारी ज़िंदगी मुनफरिद अंदाज में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने सना खानी की और इन्हें मुजद्दिद नात का लक़ब दिया गया, यानी नात की दुनिया में नया अंदाज मुतारिफ करवाने वाला। और नात का कल्चर ख़त्म हो गया था तो नात के कल्चर को फिर से ज़िंदा करने वाला, नात के अंदाज को, नात के पढ़े जाने को फिर से ज़िंदा करने वाला, ये इन्हें लक़ब दिया गया। ज़िंदगी में बेशुमार अवार्ड वसूल किए, नकूश अवार्ड, आदमजी अवार्ड और हमदर्द अवार्ड वगैरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं। इसी तरीके से उन्होंने नात के बेशुमार मजमूए लिखे जिनमें सल्लु अलैहि व आलिही, सिक मितरांदी, वही यासीन, वही ताहा, मनाकिब, वसल्लिमु तस्लीमा और लेख, ये सारी उनकी लिखी हुई किताबों के मजमूए हैं जो हफ़ीज़ ताइब ने ये सारी ज़िंदगी में ये मजमूए लिखे हैं और जो है वो नातिया कलाम तहरीर किए। बिलाखिर 13 जून 2004 को हफ़ीज़ ताइब ने लाहौर में वफ़ात पाई। उन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के मुख्तलिफ गोशों और आपके मुख्तलिफ औसाफ का तज़किरा किया है। पहला शेर हम इस नात को भी, इस नज़म को भी 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले इसके मुकम्मल अशार की तादाद 8 है। आज हम पहले 4 अशार की तशरीह को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला शेर ज़रा देखिए कि हफ़ीज़ ताइब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि खुश खिसालो, खुश ख्यालो, खुश खबर, खैरुल बशर, खुश नयादो, खुश निहादो, खुश नज़र, खैरुल बशर। सबसे पहले हम इसके मानी देखते हैं। खुश खिसाल मीन अच्छी खसलतों वाले, अच्छी खसलत आदत को कहते हैं, अच्छी आदत वाले। खुश ख्याल अच्छा ख्याल रखने वाले, अच्छी सोच के हामिल, मस्बत सोच के हामिल। खुश खबर अच्छी अच्छी खबरें सुनाने वाले, खैरुल बशर तमाम इंसानों से अफजल। खुश नयाद, नयाद कहते हैं जिसका खानदान बड़ा आला हो, जिसका नसब बड़ा शानदार हो, उसे खुश नयाद कहा जाता है।
खुश निहाद, निहाद कहते हैं हंसमुख, मुस्कुराते चेहरे वाला, सड़ियल मिजाज नहीं बल्कि हमा वक्त मुस्कुराते हुए चेहरे वाला। खुश नजर कहते हैं मिलनसार, जिसे दूसरों से मिलने के आदाब आते हों और जिससे लोग मिलना पसंद करते हों, ऐसी जात को खुश नजर कहा जाता है। और शायर ने कहा खुश नजर खैरुल बशर, वो फिर तमाम इंसानों से अफजल भी थे। अजीज तलबा, इस शेर का मफहूम जानते हैं। शायर इसमें कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी आदत वाले थे, अच्छे ख्याल वाले थे, खुशखबरी सुनाने वाले थे, इंसानों की भलाई चाहने वाले थे, आला नसब वाले थे, आला खानदान वाले थे, हंसमुख थे, मिलनसार थे और दुनिया के सारे इंसानों से अफजल और आला थे। याद रखिएगा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बेशुमार खूबियों की हामिल थी और ऐसी ज़ात थी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि पहले जितने नबी और रसूल आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को कोई खूबी दी हुई थी, किसी को कोई खूबी, किसी को कोई खूबी, किसी को एक मोजज़ा, किसी को दो मोजज़े, किसी को कोई, किसी की आवाज़ अच्छी थी बस, किसी का हुस्न ज़्यादा था, किसी कोई मुर्दों को जिंदा कर देता, किसी की कोई अल्लाह की याद में रोता बहुत। अलगरज हर नबी के अंदर कुछ मखसूस खूबियां पाई जाती थीं, मगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जामे उस सिफात बनाकर भेजा। जामे उस सिफात कहते हैं कि आपकी जात के अंदर बेशुमार खूबियां जमा कर दी, बेशुमार खूबियां जमा कर दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले तमाम अंबिया किराम को जो अलग अलग खूबियां दी थी ना, वो सारी की सारी खूबियां उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर जमा कर दी। इसलिए आप जामे सिफात थे, आपकी आदात बड़ी अच्छी थी, आपकी ख्याल पाकीज़ा थे, आपकी सोच बड़ी तामीरी थी, नेगेटिव सोच के आप हामिल नहीं थे, आप खुशखबरी सुनाने वाले थे। कभी किसी को खुशखबरी सुनाते कि जाओ तुम सैफुल्लाह हो गए हो, जाओ तुम मौलाए कायनात हो गए हो, जाओ तुम जो है वो जन्नती औरतों की सरदार हो गई हो, जाओ तुम उम्मुल मोमिनीन हो गई हो, तो अलगरज किसी को जो है वो कोई अबू हुरैरा का लक़ब दिया, किसी को मतलब बताना में ये किसी को जन्नत की खुशखबरी दी, किसी को अशरा मुबशरा होने की खुशखबरी दी। तो यानी हमा वक्त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरियां सुनाने वाले थे। आपके नसब जैसा किसी का नसब नहीं था। जाहिरन जब आप देखिए पूरे के पूरे मक्का की सरजमीन को देखें तो सबसे बड़ा कबीला और अजमत वाला कबीला, कबीला कुरैश, वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। बनु हाशिम आपका खानदान था जो सब पूरे अरब के अंदर आला और मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। आपका नस्ब आला था, आपका खानदान आला था और आप मुस्कुराते हुए चेहरे वाले थे। हमा वक्त आप हंसमुख थे, मिलनसार थे, दूसरों से मिलने के शौक में रहते। आपसे कोई एक बार मिल लेता, दोबारा उसका शौक होता कि मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मिलूं। ऐसी बेशुमार खूबियां ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी थी। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपकी आदात ऐसी बनाई हैं कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं। हबीब मुकर्रम, जो खूबियां आपके अंदर रखी हैं, जो सिफात आपके अंदर रखी हैं, कायनात के अंदर किसी और जात के अंदर मैंने नहीं रखी। ये जब आप तशरीह करेंगे तो इन आयात, अहदीस और अकवाल को लिखेंगे, अशार को लिखेंगे। इसीलिए तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर चूंकि सारी बेशुमार खूबियां रखी थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, क्योंकि आपके जैसा ख्याल किसी का नहीं, आपके जैसी सिफात किसी के अंदर नहीं पाई जाती, आपके जैसा नसब किसी का नहीं, आप सबसे आला हैं, लिहाजा सबके लिए कामिल नमूना है।
ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने बारे में इरशाद फरमाया कि बेशक, फरमाया बेशक मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। यानी मुआशरा बदअखलाकी का शिकार था, मैं अखलाक सिखाने के लिए आया हूं। तो डेफिनेटली साफ जाहिर है जो इंसान मुकम्मल तौर पर खुद मुकम्मल हो वही दूसरों के अखलाक की तकमील कर सकता है ना। इसलिए ताईदार कायनात के अंदर बेपनाह खूबियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा की थी। और ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे पिछले नस्ब के लिए फरमाया और ख़ानदान के लिए फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नूर को पाक रहमों से पाक सुल्बों में मबऊस फरमाया है, पाक सुल्बों में और पाक रहमों में मबऊस फरमाया, भेजा। यानी आपके अबाव अजदाद में भी कोई गैर मुस्लिम न था, सारे पाक और साफ थे। ऐसा आपका नसब आला और अजमत वाला बनाया था। कैसी जात थी आपकी, दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजा तूने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजा तूने, दोस्तों तक ही न महदूद रहा तेरा करम। अपनों तक जो है वो ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम महदूद न था, दुश्मनों तक भी ऐसी आदात के हामिल थे। आंख में तकद्दुस पाकर जलवाए दिल देख कर झुक गए इंसान तुझे इंसान कामिल देख कर। आप ऐसे खैरुल बशर थे कि इंसान जब आपकी खूबियों का जायजा लेता है तो फिर वो अपनी निगाहें और अपने दिल को झुकाए बगैर रह नहीं सकता। अजीज तलबा, ये वो था पहला शेर। आगे बढ़ते हैं दूसरे शेर की जानिब। दिल नवाजो दिल पजीरो दिल नशीनो दिल कुशा, चारा साजो चारा कारो चारा गर खैरुल बशर। दिल नवाज कहते हैं दिल को तसल्ली देने वाले, दिल पजीर कहते हैं वो जात जो हर एक को बहुत पसंद हो, दिल नशी कहते हैं जो दिल को अच्छा लगे, दिल कुशा उस जात को कहते हैं जो दिल खुला रखे और दूसरों का दिल खोल दे, चारा साज कहते हैं मदद करने वाला, चारा कार कहते हैं मुश्किलात का हल ढूंढने वाला, और चारा गर कहते हैं इलाज करने वाला, और खैरुल बशर तमाम इंसानों से अफजल। अजीज तलबा, ये मैंने आपको मानी बताए। अब आगे इसका मफहूम देखते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शेर के अंदर हफीज ताइब कह रहे हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को तसल्ली देने वाले, और आपकी जात आपकी गुफ्तगू ऐसी थी कि आप दिलों में घर कर जाते थे। आप दिल कुशा हैं, यानी आप दिल खोल देने वाले हैं। दिलों पर अगर बुराइयों का जंग लगा हुआ हो, जहालत का जंग लगा हुआ हो, तो आप उस जंग को उतार देने वाले हैं, और आप हर काम का हल ढूंढने वाले हैं, आप हर बीमारी का इलाज करने वाले हैं, और आप सब इंसानों से अफजल हैं। अजीज तलबा, पूरी इंसानियत परेशानियों में मुब्तला थी, मसाइल का शिकार थी। किसी को उसके हुकूक मुयस्सर न थे, किसी को उसका जीने का ढंग मौजूद न था। ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने आकर हर एक की परेशानियों को दूर किया। आप ऐसी गुफ्तगू करते कि दिल में उतर जाती थी, जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। आपने अपने हुस्न अखलाक से सबको मुतासिर किया, और ऐसा मुतासिर किया कि जो आपको तक लेता वो आप ही का हो जाता। आप हर बीमारी का इलाज करने वाले थे, खा उस बीमारी का ताल्लुक रूह से होता या उसका ताल्लुक जिस्म से होता। रूहानी बीमारियां क्या हैं? किसी को उसके हुकूक न देना रूहानी बीमारी, झूठ बोलना, हसद करना, तकब्बुर करना, रऊनत करना, बेहयाई करना, फाशी और यानी फैलाना, बेरारवी का शिकार हो जाना, ये रूहानी बीमारियां हैं। जिस्मानी बीमारियां क्या हैं? बुखार है, जुकाम है, नज़ला है।
الغرض کینسر، جذام، بے شمار بیماریاں، یہ جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کو ہم جسمانی بیماریاں کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی روحانی بیماریوں والا آیا تو آپ نے اس کو بھی شفا دی اور کلمہ پڑھ کے ایمان کے نور سے منور کیا اور اس کی روحانی بیماریوں کو درست کیا. اور اگر کوئی آنکھ ضائع ہوئی ہوتی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا تو آقا علیہ السلام اس ضائع ہوئی آنکھ کا بھی علاج فرماتے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کا علاج فرماتے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی عرصے سے بیمار اور جزام کا شکار لوگوں کا علاج فرماتے. الغرض کوئی بیماری ایسی نہ تھی جس کا علاج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، خواہ اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہو یا اخروی زندگی سے ہو. آپ کی ذات کیسی تھی؟ ایسی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ایسے رسول اللہ رب العزت نے ہماری طرف بھیجے کہ جو ہمیں اللہ کی آیات سناتے تھے، ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور ہماری زندگیوں کو سنوارتے تھے. ہمارے ظاہر کو بھی سنوارا، ہمارے باطن کو بھی سنوارا. ہمارے ظاہر کو بھی سنوارا اور ہمارے باطن کو بھی سنوارا. اس طرح آپ دل نواز بنے، آپ دل پذیر بنے، آپ چارہ گر بنے، چارہ کار بنے، دل نشیں بنے، دل کشا بنے. اور ان خوبیوں کی وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اپنا ہوتا اس سے بھی پیار سے پیش آتے، اس کو بھی تسلی دیتے. کوئی پرایا دشمن بھی آ جاتا تو اس کو بھی تسلی دیتے. آپ کس طرح کے ملنسار تھے، آپ کس طرح کے دل کو تسلی دینے والے تھے، آپ کس طریقے سے مشکلات کا حل ڈھونڈنے والے تھے، آپ کس طرح علاج کرتے، آپ کس طرح ہر ایک کے دل میں بس جاتے کہ اگر کسی یہودی کا جنازہ بھی جا رہا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے جنازے کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کوئی آپ کا بدترین دشمن بھی آ جاتا تو آپ اس کے ساتھ بھی اس نے اخلاق سے پیش آتے، اس نے اخلاق سے پیش آتے. اس لیے چونکہ خود طبیعت ایسی تھی کہ آپ ملنسار تھے، دلوں کو تسلی دینے والے تھے، بیماریوں کا علاج کرنے والے تھے، مدد کرنے والے تھے، تو اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی یہ دی کہ تمام لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر ہے، جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر ہے. جو اخلاق میں بہتر نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان ہی بہتر نہیں. آپ تسلی دینے والے تھے، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے تھے، مشکلات کا حل ڈھونڈنے والے تھے. وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ آپ نے ہر ایک کو تسلی دی، ہر ایک کی مدد کی، ہر ایک کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ پیش آئے، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے ملے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کی، اور اس وجہ سے آپ تمام انسانوں سے افضل ٹھہرے. عزیز طلبہ، تیسرا شعر، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر. اب آپ دیکھیے کہ اس شعر کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی وہی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نظم کے اندر ایک ہی عنوان پر شاعر مختلف خوبیاں لکھ رہا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی، کسی بھی ذات کی. اب آقا علیہ السلام کی اگلی ایک خوبی لکھی ہے کہ آپ سر بسر محبت کا پیکر تھے، سر سے پاؤں تک سارے کے سارے آپ محبت کا پیکر تھے، سچائی کا پیکر تھے، پاکیزگی کا پیکر تھے. صفا پاکیزگی کو کہتے ہیں. سر بسر لطف و عنایت، مہربان اور مشفق تھے
اور سب سے زیادہ افضل تھے۔ عزیز طلبہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات آفتاب عالم تاب تھی۔ آفتاب عالم تاب کیا ہوتا ہے؟ سورج اپنی فل روشنی کے ساتھ جب نکلتا ہے تو وہ ہر ایک کو روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو روشنی دے اور ہندو اور کافروں کو نہ دے، خشکی پر دے اور تری پر نہ دے، ہر ایک کو روشنی دیتا ہے۔ بارش، ابر بارہ، جب بارش برستی ہے تو وہ میدان پہ بھی برستی ہے، بیابان پہ بھی برستی ہے، صحرا پہ بھی برستی ہے، پہاڑوں پہ بھی برستی ہے، ہر ایک پر برستی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی سب کے لیے تھی۔ جس طرح سورج کی روشنی سب کے لیے ہوتی ہے نا، بارش کے قطرے سب کے لیے ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہر ایک کے لیے تھی۔ ایسی ذات تھی کہ بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں جب اعلان نبوت ارشاد فرمایا تو کیا تھا؟ کوہ صفا پر آپ نے سب کو بلایا، صفا پہاڑی پر بلایا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ابھی ایک لشکر آئے گا اور وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ بدترین دشمن وہ بھی بول اٹھے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے خدا کو مانیں یا نہ مانیں وہ الگ بات، لیکن ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ ابھی دشمن آ کے اور لشکر آ کے ہم پر حملہ آور ہو جائے گا تو یقیناً وہ آ جائے گا، کیونکہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ بدترین دشمن آپ کو صادق اور امین کہتے، اس لیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کی ذات پاکیزگی اور طہارت کا پیکر تھی، ایسی ظاہراً باطن سے تو پاک تھی ہی، دل تو آپ کا پاک تھا ہی، روح تو آپ کی پاک اور صاف تھی ہی، لیکن آپ کا جسم مبارک بھی پاک اور صاف تھا، ایسا کہ کبھی آپ کے جسم مبارک پہ مکھی نہ بیٹھی تھی، ایسا جسم مبارک کہ اس میں سے نکلنے والا پسینہ صحابیات اور ام المومنین حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں جب چارپائی پہ سوئے ہوئے ہوتے، آپ کو پسینہ مبارک آتا تو میں پسینہ شیشی میں جمع کر لیتی، اور بعد میں جب ہماری تقریبات آتی، کوئی خوشی کے مواقع آتے تو آقا علیہ السلام کے اس پسینے کو میں بطور خوشبو استعمال کیا کرتی تھی۔ یہ آپ کی ذات تھی۔ لطف و عنایت کا عالم یہ تھا کہ اپنے پرائے ہر ایک کو آپ نے اس کے حقوق عطا کیے، اس کے حقوق عطا کیے۔ وہ معاشرہ جو حقوق سے عاری تھا، وہ معاشرہ جو بے حیائی اور فحاشی اور ریانی کا پیکر بنا ہوا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو ہر ایک طرح کے حقوق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو اس کے حقوق عطا کیے، اور پھر قرآن بھی بول اٹھا۔ والدین کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہوتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ وہ والدین جنہیں تم عزت نہیں دیتے، جن کا تم خیال نہیں رکھتے، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر تم دعا کیا کرو کہ ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے ہمارے بچپن پر ہم پر رحم کیا۔ خواتین کو حقوق دیے، بچوں کو حقوق دیے، یتیموں کو دیے، بیواؤں کو دیے، جانوروں کو دیے، جمادات کو دیے، حیوانات کو دیے، حشرات کو دیے، ہر ایک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق عطا کیے۔ یوں آپ لطف و عنایت کا پیکر بن کر آئے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور رحم نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ یوں لطف و عنایت کا پیکر بن کر آئے، آپ یوں سچائی کا پیکر بن کر آئے، اچھی عادات کا پیکر بن کر آئے۔ اور کیسی ذات تھی آپ کی کہ ان کے لطف و کرم کی آخر کیا حد ہوگی
اس کے لطف و کرم کی آخر کیا حد ہوگی، دوست کی طرح دشمن کو بھی جو دعا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم عام تھا۔ ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، اگلا شعر، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ عزیز طلبہ، چوتھا شعر جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اگلی خوبی بیان کی گئی، اور حفیظ طائب لکھتے ہیں کہ صاحب خلق عظیم صاحب لطف امین، کہ آپ خلق عظیم کا پیکر، اعلیٰ اخلاق کا پیکر، آپ ایسی ذات ہیں کہ آپ ہر ایک پر کرم کرنے والے ہیں، صاحب حق، ہمیشہ حق کا پیغام دینے والے، حق کے لیے ڈٹ جانے والے اور حق کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے والے، صاحب شق القمر، چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والے، خیر البشر، تمام انسانوں سے افضل آپ ہیں۔ مفہوم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ ہر کسی سے بلا امتیاز مہربانی کرنے والے تھے، آپ حق بات کہنے والے تھے، اور آپ ہی کے ہاتھ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ مفہوم اب جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو اب دیکھیے اس پوری نعت کے اندر اور اس پوری نظم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق ہی کی تو باتیں کی گئی ہیں۔ تمام اشعار میں آقا علیہ السلام کے اچھی عادات، اخلاق، خلق کی جمع، خلق کہتے ہیں عادت، اخلاق کہتے ہیں عادات، تو آقا علیہ السلام کی عادات کی بات کی گئی۔ کہیں آپ کے لطف و کرم کی بات، کہیں صداقت کی بات، کہیں آپ کے ملنسار ہونے کی بات، کہیں ہنس مکھ ہونے کی بات، کہیں آپ کے جو ہے وہ معاملات زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی بات۔ الغرض ہر ایک کے ساتھ آپ نے لطف و کرم کا معاملہ فرمایا۔ تو بے شمار خوبیاں اس نظم کے اندر بیان ہوئی ہیں، وہ ساری آپ اس شعر کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اور اپنوں کے ساتھ بھی محبت کا پیکر، غیروں کے ساتھ بھی محبت کا پیکر۔ میثاق مدینہ کو دیکھیے، ایگریمنٹ سائن کیے ان کے ساتھ۔ خیبر کا معاملہ دیکھیے، حدیبیہ کا معاملہ دیکھیے، اور فتح مکہ کا معاملہ دیکھیے۔ الغرض آپ کسی بھی معاملے میں دیکھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اعلی اخلاق کا پیکر تھی۔ آپ در یتیم تھے، ہر ایک کو اس کے حق ادا کرنے والے تھے۔ یہ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ صاحب خلق عظیم صاحب لطف امین، ہر ایک کے لیے رحمت کا پیکر۔ یتیموں کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسے لطف امین، لطف امین کہتے ہیں وہ ذات جو ہر ایک پر کرم کرنے والی ہو۔ یتیموں کی باری آئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، 4 بیٹیوں کی پرورش کرے، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے بعد ان کی مرضی کے مطابق ان کی شادیاں کر دے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن میرے قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ والدین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور نماز ادا کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم عطا کیا فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے صاحب کرم بن کر آئے اور اس معاشرے میں آئے جس میں کوئی کسی کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اس معاشرے میں آئے جس میں کوئی کسی کے لیے باعث کرم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر لطف و کرم کا معاملہ فرمایا، اور پھر آپ حق بات کے لیے ڈٹ جانے والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب برداشت کیے، کبھی طائف کی وادی میں، کبھی شیب ابی طالب میں، کبھی کہیں تان و تشنیع برداشت کی، مذاق برداشت کیا، گالیاں تک برداشت کی، آپ کو جادو کاہن پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پیغام کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو میں پھر بھی اللہ کے دین کو اور حق کے پیغام کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر ایک روز کیا معاملہ ہوا
کہ کفار اور مشرکین آ گئے اور آ کر کہنے لگے آپ ہمیں معجزہ دکھائیں, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو وہ کفار کہنے لگے یہ تو جادو ہے, آپ نے تو جادو کر دیا ہے, تو آپ کے پاس جادو ہے, لیکن وہ ایمان نہ لائے. پھر اس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا, سورہ توبہ میں. ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معجزہ دکھایا اور انہوں نے معجزے کو ماننے سے انکار کر دیا, مگر ایسی ذات کہ چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ ساری کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی میں ہے, آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ایسی خوبیاں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. اور آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کان خلقہ القرآن, کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا, آپ کا اخلاق تو قرآن تھا. اس لیے چونکہ خود صاحب خلق تھے, اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ ہدایت کی کہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی حق کے لیے کیسے ڈٹی, اس طرح کہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے شاعر کی زبان میں کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری, اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. اور آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی, اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی. اگر آپ کے ان اخلاق کے تمام معاملات کو ہم اپنی زندگی میں پیدا کر لیں تو ہم انسانیت کی معراج کو پہنچ جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھی عادات والے, اچھے خیال والے, اچھی خبریں سنانے والے, اعلیٰ نسب والے, ہنس مکھ ملنسار تھے, ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, مدد کرنے والے, ہر ایک کے لیے پسندیدہ تھے. صحابہ کرام ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ وقفہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دور نہیں رہ پاتے تھے اور وقت سے پہلے ہی دوبارہ مسجد میں آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکنے لگ جاتے تھے. یوں آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے, یوں آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پسندیدہ تھی. آپ ہر ایک کے لیے سر بسر محبت کا پیکر تھے, سچائی کا پیکر تھے, صاحب خلق عظیم تھے, ہر ایک پر کرم کرنے والے تھے, حق کو پھیلانے والے تھے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو چاند 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی عطا کیا تھا. عزیز طلبہ, یہ تھے پہلے 4 اشعار. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں اگلے 4 اشعار اور خلاصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.